مستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ کئی ہمارے علماء کرام کی فکر انگیز خطابات سماعت فرماتے رہے، اور میرے عزیز سید نور شاہ نے بھی بہترین آپ کو ایک زندگی بخش پیغام دیا، اور ابھی ہمارے بمبئی کے بھائی تشریف لائے، انہوں نے بھی آپ کو تعلیم کا جس کی ضرورت تھی اس کا جو آپ کو ذہن دیا۔ میرے عزیزوں، اس محفل پاک میں اور اس اجلاس جلیل میں آنے کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم کچھ دین سیکھ کے جائیں۔ اتنی بڑی آپ نے کوششیں کر کے محنت کی، دور دراز کا سفر، تکلیفیں صحبتیں برداشت کی، قاری صاحب نے پیروں پہ کھڑے ہو کر کے آپ کی ضیافت کا حق ادا کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی قاری صاحب قبلہ نے اتنی جد و جہد کی، قاضی صاحب نے تکلیفیں اٹھائی، آپ نے سفر کی صحبتیں اٹھائی، اس لیے کہ کچھ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، اور وہ محنت ہماری آپ کی کب صحیح معنوں میں حاصل ہوگی کہ ہم یہاں سے کچھ اپنے دامن میں ڈال کر کے لے جائیں۔ اور دامن میں لے جانے کا ایک واحد تحفہ ہے، وہ ہے ہم دین کا کوئی پیغام لے کے جائیں۔ سید صاحب نے تمہیں کہا کہ ہر قدم وہ اٹھاؤ جس سے دین کی خدمت ہو اور دین کی فلاح اور بقا کے تعلق سے اس میں تابانیاں نظر آئے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان انتہائی بے قراری اور اضطراب کا شکار ہے۔ یہ یمن یا عراق یہ آپ کے قریب ہیں، اسے آپ آگے چلیے گا تو یورپ کا بھی پورا علاقہ اضطراب کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی آبادیوں کے جو علاقے ہیں وہ بھی مسلمان پریشان ہیں، اور ہمارے ملک میں جو بے قراری اور جو بے چینی ہے وہ بھی آپ لوگوں پہ واضح اور ظاہر ہے۔ تو یہ سب پریشانیوں کا اگر بنیادی سبب دیکھو تو ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام آندھیاں ختم ہو جائیں، یہ تمام ظلمتوں کے پردے چاک ہو جائیں، پھر مسلمان واپس کسی عزت کی منزل پہ واپس فائز ہو جائے، تو میرے عزیزوں واحد طریقہ ہے جو اقبال نے صدیوں پہ کئی سال پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہاں یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ ہمیں محبوب عربی کے پاکیزہ طریقے کو اپنانا ہے، سرکار کی سنتوں کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اور اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم کا ہمیں خوگر بنانا ہے۔ اگر آپ ان آندھیوں کا مقابلہ کر کے اور آنے والے مخالفین کا کچھ دفاع کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہو تو واحد راستہ ہے علم کا ہتھیار۔ علم کے بغیر کچھ نہیں۔ قلم گویت کے منشا ہے جہانم، قلم کا شراب دولت میر رسانم۔ قلم ایک پاکیزہ سلطنت دینے والا راستہ ہے جو انسان کو عروج سوریہ تک پہنچاتا ہے۔ ہزار شکوے کرتے جائیے، ہمارا درد دور نہیں ہوگا۔ اگر درد کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ ہتھیار کو سیٹل کیجئے، اور وہ ہتھیار آپ کا علم کا ہے۔ ان مدرسوں کی آبیاری کیجئے، اسکولوں پر توجہ دیجئے، اپنے بچوں کو مہربانی فرما کر کے دین بھی پڑھائیے اور دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیے۔ ہمارے یہاں ایک ایس پی صاحب تھے باڑمیر میں، تو بیچارے اب گزر گئے، لیکن ایک ہماری برادری کا ایس پی بنا، تو ہمارے بھائی کی گاڑی وہاں سمیر پور کے پاس پکڑی گئی، تو گاڑی میں کچھ سامان تھا، گاڑی ٹکرا میں آئی، گائے کو زخم لگ گیا، تو گائے کا بچہ زخمی ہو گیا اور گائے گر گئی، تو دوسرے بھائیوں نے گاڑی کو گھیر لیا اور نظر آتش کرنا چاہا۔ کوئی قاضی صاحب کمی نہ تھی کہ یہ گاڑی جلائی جائے گی، تو ڈرائیور کود کے اس کو قدرتی، انہوں نے کہا بھائی جلا دو، ایس پی صاحب کی گاڑی ہے۔ کہا کس کی گاڑی ہے؟ تو کہا فیروز صاحب کی گاڑی ہے۔ تو پولیس آ گئی، پولیس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ایس پی صاحب کی گاڑی ہے، حالانکہ ایس پی صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر ایک اچھے آدمی کا نام لے کر کے گاڑی بھی بچی اور گاڑی کا مسافر بھی بچ گیا، ڈرائیور بھی بچا، لاکھوں روپے کا مال بھی بچا۔ ایک مسلمان بچہ آپ کا ایس پی بنتا ہے تو سینکڑوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے عزیز، بغیر علم کے تکالیف کا دفاع آپ قطعی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیے اور آپ دین کی تعلیم پڑھائیے۔ یہ ہمارے انتہائی ذہین و ذکی علماء بیٹھے ہیں۔ ایک نبی کا بہترین محدث صحابی تھے، ان سے سرکار نے کہا تو عبرانی سیکھو، اس لیے کہ مخالف طبقے سے خطوط و کتابت ہم کریں گے تو ہمیں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا ہوگا، تب ہمارا پیغام ان پر جا کر کے اثر انداز ہوگا۔ تو صحابی رسول نے عبرانی
کو سیکھا، اور سریانی زبان کو سیکھا، پھر مخالف طبقے سے جو خطوط آتے تھے ان کا جواب اور ان کے سوالوں کا جواب عبرانی میں دیا جاتا تھا۔ تو پتہ چلا اس زمانے میں جو عبرانی کا مرتبہ تھا، اس زمانے میں وہ انگریزی کا مرتبہ ہے۔ اگر ہم مبلغ بننا چاہیں، اسلام کا پیغام غیروں کو دینا چاہیں، اپنے مذہب کو دنیا کے سامنے اچھی شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیں، تو ہمیں ہر فن میں مہارت تامہ حاصل کرنی ہوگی۔ آپ کا بچہ عالم بھی رہے، مفتی بھی رہے، فاضل بھی رہے، IAS بھی بنے۔ ابھی ہمارے شاعر کو اور قاضی صاحب سے پوچھو، ہمارے یوپی میں ایک مدرسے کا نام نہیں لوں گا اس کمپنی کا، وہاں بچہ پڑھا، علی گڑھ گیا، اس نے جا کر کے کمپٹیشن میں بیٹھا، امتحان دیا اور ہندوستان میں تیسری چوتھی پوزیشن میں IAS آفیسر بنا ہے۔ تو میں نے اپنے یہاں کے حکام سے کہا کہ مولوی بن کے ہم جھاڑو کشی نہیں کرتے، مولوی بن کے ہم دلوں کی دنیا کو انقلاب کا شکار بناتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ عالم سمجھ جائیں کہ آپ مسجد کی محراب تک محدود نہیں، بیٹا مجھے بتاؤ جنگ بدر میں کمانی کرنے والا کون تھا، جنگ احد میں تلوار اٹھا کے چلنے والا کون تھا، جنگ احزاب میں طوفانوں کا دفاع کرنے والا کون تھا، جنگ موتا میں خون کے دھاروں میں غسل کرنے والے کون تھے۔ جب تمہارے پیغمبر رحمت نے اور مقدس صحابہ نے گھوڑوں پہ رہ کر کے دنیا کیا مخالفین کا دفاع کیا اور دنیا کو نئی روشنی بخشی، تو ہم عالم بن کے رہنمائی ہر میدان میں کرنے کا سلیقہ پیدا کریں۔ امامت کی منزل آئے تو امامت کا حق ادا کرو، قیادت کی منزل آئے تو رہبری کا حق ادا کرو، سروری کا منزل آئے تو سردار بن کے قیادت کا حق ادا کرو۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آپ عشق مصطفیٰ کا پیکر بن کے زندگی گزارنے کا پیغام قاری صاحب قبلہ کے مدرسہ سے لے کے جاؤ کہ مفتی صاحب ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں مدرسوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں اسکولوں کو شاداب رکھنا ہے، اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے، نفرت کی زنجیروں کو کاٹ کے محبت کی دنیا کو بسانا ہے۔ اگر یہ اس کی دنیا میں آپ نے اس سلیقے کو سیکھا اور نفرت کی بیماری کو مٹایا اور مونچھوں کو آگ لگایا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ تو کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر اس کے نبی کی اس پاکیزہ زندگی بخش سبق کو آپ نے یاد کیا کہ ہم اپنے صفوں میں اتفاق کریں۔ ہمارے یہاں کوئی قومیت ہے نہیں، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ سب مسلمان ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، نبی کا سچا غلام سب آپس میں بھائی بھائی ہے، دوئی کا تصور ہی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ذات پات کی جو بیماریاں، اس کو زیر زمین دفن کر دو اور اتحاد اتفاق کے پیکر بن کر کے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اپنے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم کا خوگر بنائیے، ان کا عادی بنائیے، صفوں میں اتقاء پیدا کیجئے، غصے کو ختم کیجئے، نفرت کی بیماری کی جڑ کاٹیے۔ اور میرے عزیز نے فرمایا یہ فضول خرچی، میں کئی سال پہلے، معاف کرنا کہنا نہیں چاہیے، ایک بادشاہ جہاں ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، اس کی بچی کی شادی میں لوگ مجھے لے گئے، ہم وہاں پر گئے تو وہ ہندوستان کا سمجھے اس وقت کا بادشاہ تھا، مگر قاضی صاحب ہلکے سی میٹھے کیا گلاب جامن اور کوئی ایک نمکین اور تھوڑی سی چائے، بس یہ ان کا خرچہ تھا۔ دنیا وقت کی بادشاہ ہے، وہ خرچہ کرنے پہ کنٹرول کر رہی ہے، اور آپ دن بھر ٹھیلا چلاتے ہو اور شام کو ہزاروں پیسے برباد کر دیتے ہو، تو بچہ کہاں سے پڑھے گا، کہاں سے IAS بنے گا، کہاں سے IPS بنے گا، کہاں سے مفتی اعظم بنے گا؟ جب ہم خرچہ سب پیسہ حرام کے اندر برباد کر دیں گے تو بچوں کی تعلیم پہ کون خرچ کرے گا؟ آپ ان حضرات سے پوچھئے، ہمارے اس علاقے میں جات برادری ہے، اپنا ناگور بھی جات برادری کا، یہاں قاضی صاحب نے سنا ہوگا ناتھو رام مردا اور رام نواس مردا، یہ جو جاٹ تھے قریبی ماموں بھانجو تھے، ایک جاٹ ہمارے باڑمیر کا تھا۔ ان تین جاٹوں نے قاضی صاحب اس برادری کو اتنا بدلا، رب کی قسم حیرت ہوتی میری قوم کب سدھرے گی کہ آج راجستھان میں قاضی صاحب IAS اور آفیسر 90% آپ کو جاٹوں کی نسل کے ہی ملے۔ کل جو بکریاں چراتے تھے آج بادشاہی کر رہے، یہ حکومت مودی نہیں کر رہا ہے، یوگی نہیں کر رہا ہے، امت شاہ نہیں کر رہا ہے، حکومت IAS آفیسر کرتا ہے، IPS آفیسر کرتا ہے۔ وہ سب ایک تو بیچارے جاٹ جو کل کھیتی کرتے تھے، مزدوری کرتے، وہ بادشاہ بن گئے۔ ایک قاضی صاحب ہمارے یہاں مینا برادری ہے جو بالکل 4th کلاس کے، لومڑی کاٹنا، بھیڑیے کھانا،
माज़ल्ला दूसरे जानवर जो मकरू उनका खाना, चूहे खाना, वो बिरादरी पढ़ के आज आईएस आगे सब आपको मीणा बिरादरी मिली, जाट या मीणा। अरे जो मुर्दार खाते थे वो बादशाह बन गए, और जिसने जीने का सलीका सिखाया वो कौम फकीर बन रही है, गदागर बन रही है। तो हम कैसे सुधरेंगे? प्यारे, आपके पैगंबर पाक ने सदियों पहले फरमा दिया, उतुलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ए मेरे गुलामों, इल्म की दौलत को हासिल करो वालिदा की गोद से लेकर के कब्र की पहनाई तक। जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे सरफराजी का ताज तुम्हें नसीब नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की तालीम, बुजुर्गों का किरदार हमें इल्म से मिलता। वो जो हमारे उलमा से सरकार बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आला किस्म के मुफ्ती थे, सरकार गरीब नवाज आला किस्म के फलसफी और मुंतफी थे, मुफ्ती थे, सरकार निजामुद्दीन औलिया आला किस्म के मुफ्ती और आलिम थे। जितने बुजुर्गों को देखो आप सुनते मुफ्ती साहब ये तो फकीर थे, ये अल्लाह के वली थे। आप ताज्जुब करेंगे, सरकार बिशर हाफी आले रहमानी कल परसों मुहद्दिस का रिवायत मिली कि वो वली बाद में थे और मुफ्ती आजम सबसे पहले थे, मुहद्दिस सबसे पहले थे। बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आकर उनकी कब्ज़ बर्दारी का शर्फ हासिल करते थे। तो ये जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं आपकी नजर में वो सब पहले आलिम थे, दीन के सिपाही थे, कुरान के ताली थे, हदीस के मुहद्दिस थे। मेरे अजीज, इल्म ही रोशनी, इल्म नूर व युखरिजु मिन्हु नूर, इल्म सरासर रोशनी है और इससे जो छीन के निकलता है वो नूर ही निकलता है। इसलिए मेहरबानी करके इल्म की कदर करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये जितने बुजुर्गाने दीन, हमारे आलिम से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, गरीब नवाज का इल्म, गरीब नवाज का एक शेर था। कई साल पहले हमारे अलीगढ़ का शायर साहब, बहुत बड़ा एक अदीब था अब्दुल रशीद कुरैशी, और अरबी उर्दू जबान का माहिर था, फारसी का, और डॉक्टर नजीर का वो शागिर था जिनको ईरान की हुकूमत ने शाही एवाज दिया था। इतनी उसकी फारसी शुस्ता थी, मगर गरीब नवाज का शेर में उलझ के रह गए। हमारी मीटिंग हुई, उसके सामने आगे गरीब नवाज, हालांकि तस्वुफ का शेर था, हदीस का तर्जमा था, आलिम ने हल किया मगर अदीब हल नहीं कर सका, उसमें थोड़ी सी उलझनी थी। तो पता चला जिस वली के शेर को आज का आला किस्म का आलिम और अदीब समझ नहीं सकता है, उनकी इल्मियत का क्या आलम रहा होगा। इसलिए मेरे अजीजों, ये जितनी बुजुर्ग शख्सियात आराम गुज़ीर हैं ये सब के सब आलिम दीन थे, इन्हीं मदरसों से पढ़े, ऐसे ही किराम से तदरीस का सबक हासिल किया और इन्हीं स्टेज पे पगड़ियां बांधी और दुनिया पे इनकलाब पैदा किया। रोशनी के अजीब किस्म की ताबानियां तकसीम करके चले गए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। सरकारे गरीब नवाज के शागिर्द हैं, महबूब चेले सरकार कुतुबुद्दीन बशर काकी अलैहि रहमा, आपके दिल्ली में हजरत के चहीते शागिर्द बाबा फरीदगंज शकर अलैहि रहमा, ये कैसे आलिम थे, कितना इल्म अल्लाह ने इनको अता किया था, फिर कितनी तरीकत के पुतले थे, कितना इल्म अल्लाह ने उनको लुदनी आता। ये सब इल्म शरीयत पहला जीना है और इल्म तरीकत दूसरा तीसरा जीना है। अगर दीनी इल्म नहीं होगा तो विलायत के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। ये तीन बुजुर्ग, एक मौली साहब थे हमारे मौलाना की तरह, बहुत बड़े मशहूर, उनका नाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अल्लाह के वली भी थे और आलिम जई। उनके पास गए, एक सरकार बाबा फरीदगंज शकर अलैहि रहमा, एक सरकार नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा, एक सरकार बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा। ये गए कि हजरत हम आपके मुरीद, इल्म तो पढ़ लिया ज़ाहिरी, अब तरीकत की मंजिल तय करने के लिए आपकी दरबार कुदस में आए हैं। तो अल्लाह के वली को जब इल्म मिलता है तो अल्लाह उसके सीने को भी रोशन कर लेता है। प्यारे, याद रखना कि ये जो दौलती मिलती है ये पीरी मुरीदी से मिलती है। उस कंपनी के चक्कर में मत आना कि सरकारे सदुल शरिया के शहजादे आए, बरेली शरीफ के मुक्तदाए आजम आए, इनकी पीरी मुरीदी से क्या मिलेगा? नहीं मेरा प्यारा, अंधेरों में उजाले पैदा करने वाले का नाम ही तो पीर होता है। और पीर कौन है? ये सबक जो हमें मिला है ये बरेली शरीफ का सदका है। सरकार मुहद्दिस आज़म जो जिंदा वली थे, इल्म के पहाड़ थे, 12-13 साल दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस के पास पढ़ा,
سرکار صورتی علیہ رحمہ کے پاس جو حدیث کے اپنے وقت کے امام تھے، وہ وہاں گئے ناگپور میں، ایک شاندار کانفرنس ہوئی آپ کی طرح اجلاس ہوا، حضرت محدث اعظم آئے، وہ تقریر کے لیے آپ کو صدارت کی کرسی دی، تو آپ نے تقریر کے بیچ میں فرما دیا کہ بھائی میں نے محدث صورتی کی خدمت میں 13 سال گزارے اور امام احمد رضا کی خدمت میں 13 دن گزارے، قسم پیدا کرنے والے کی 13 سال میں وہ جلوے نہ ملے جو 13 دن میں مجھ کو امام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فیضان اسفار۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ صحبت کی برکت ہے۔ صحبت سالے تورا تالے، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں قسمت کا سکندر بنا دیتی ہے اور بدوں کی صحبت تمہیں ذلت کا پیکر بنا دیتی ہے۔ اگر ہم نے زندگی کو خوشگوار بنانا ہے اور مستقبل کو تابندہ بنانا ہے، عزت کی منزل میں قدم رکھنے کا خواب تکمیل تک پہنچانا ہے، تو ہمیں عالموں کی صحبت کو اپنانا ہوگا، کسی ولی کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ اور میرے فرودی والے بھائیوں، تمہارا پیر ایسا کامل ہے۔ ابھی میں نے مولانا کو کل پرسوں بتایا کہ جب سنی کانفرنس ہوئی تھی تو جب سرکار شیخ عبدالرحمن علیہ رحمہ پرچونی شریف والے جب بنارس میں پہنچے جہاں 5000 علماء کا مجمع تھا تو پوری گاڑی لے کر گئے، چہرہ ایسا تابندہ تھا کہ مفتی اعظم کا نام سنا تھا مگر وہ پیر بھی روشن ضمیر تھا۔ اس نے کہا کہ مفتی اعظم یہی ہے، تو پیر عبدالرحمن اٹھے، کہا حضرت سلام قبول کیجئے مگر میری شرط۔ کہا پیر صاحب آپ نے بڑی محنت کی، ہزاروں آدمی لے کر آئے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو۔ کہا نہیں سرکار میری بات سنو۔ کہا بولو۔ کہا میں تمنا لے کے آیا ہوں، مجھے کانفرنس نہیں چاہیے، مجھے امام احمد رضا کے شہزادے کا ہاتھ چاہیے، ایک بار چومنے دے دے پھر جو چاہے وہ کرتے رہنا۔ وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، مگر یہ ہاتھ کیوں چومے جا رہے پٹھان کے؟ اس لیے کہ نگاہ ولی نگاہ ولی را، ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی را می شناست، ولی کو پہچانتا ہے۔ وہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادہ ثانی جن کی ولایتیں آفتاب کی طرح تابندہ اور واقع درشندہ رہی، ان کو شیخ عبدالرحمن جو سندھ کا سب سے بڑا پیر تھا وہ دستبوسی کرنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اس پیر کے مرید ہو جس پیر کا دبدبہ آدھی دنیا پہ تھا۔ ایسے میری طرح کئی نقلی پیر آئیں گے، کسی پیروں کے چکر میں مت رہنا۔ جو تمہارا پیر ہے ایسا پیر کہیں نہیں ملے گا۔ ادھر سے رشتہ جوڑو یا پہلی سے رشتہ جوڑو، ادھر سے جو جڑ گیا وہ ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب، کیونکہ وہ بھی قادری اور پہلی شریف بھی ہمارا قادری ہے۔ یہ سب قادری ہے، لہذا جس کا بھی دامن پکڑو گے ادھر بھی سرفرازی ادھر بھی سرفرازی۔ یہ تینوں بزرگ گئے، کہا حضرت ہمیں اپنی مریدی میں لے لو۔ سرکار شاہب الدین سہروردی علیہ رحمہ غوث پاک کے پروردہ اعلیٰ قسم کے ولی، تو کہا بابا فرید سے کہا شہزادے تیرا حصہ بیٹا دلی میں۔ دیکھو ولیوں کی نظر، یہ نہیں کہ زبردستی مرید بنائے، آج کل ایسے ہی ہے۔ اور وہ کہہ رہے نہیں یہ ولی بننے پہ تلا ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں بیٹا تجھے میں ولی نہیں بناؤں گا، تیرا حصہ تو دلی میں رکھا ہوا ہے، بابا قطب کے دربار میں جاؤ۔ تو سرکار بابا فرید خاموش ہو گئے۔ حضرت کا حکم سر آنکھوں پر، یہ ہے تیرا، وہ پیر بھی ایسا اور یہ ہونے والا پیر بھی نرالا، کہا جو حضرت کا حکم اللہ راس بنائے۔ بابا حضرت بہاؤالدین زکریا اور سرکار نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کو اپنے مریدی میں شامل کر لیا اور ان کو گا کے حلقے درس میں بٹھا دیا۔ اتنے میں کہا حضرت نے کہا بابا میرے مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ایک خادمہ آئی، ضعیفہ تھی، وہ آفتابہ لے کر آئی اور ہاتھ دھونے کے لیے کوئی برتن لے کر آئی، تگاری وغیرہ۔ اب اس نے سمجھ کر کے نیک بندی نے سب سے پہلے سرکار بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ یہ دور سے آئے، حضرت ہاتھ دھوتے چلے گئے، پانی گرتا چلا گیا، ہاتھ دھوتے چلے گئے، پانی بہتا چلا گیا، پورا لوٹا خالی کر دیا۔ اور یہ دونوں نفوس قدسی حیرت کی وادیوں میں کھو گئے۔ ما یفعل ھذا، یہ بڑے میاں کیا کر رہے؟ پورا لوٹا، 4-5 کلو کا لوٹا پانی خراب کر دیا، یہ کیسا پیر ہے؟
ہمارے مفتی ہوتے تو فتویٰ ٹیک دیتے، مگر وہ ایسے مفتی نہیں تھے، وہ نرالے مفتی تھے۔ فتویٰ والوں سے کام نہیں چلتا ہے، تقویٰ والوں سے کام چلتا ہے۔ اب وہ لوٹا خالی کر دیا، اب بیچاری گئی دوبارہ لوٹا بھر کے آئی، اور سرکار بہاؤالدین زکریہ کے ہاتھ دھلائے اور سرکار نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے ہاتھ دھلائے۔ ان کے بعد کھانا لایا گیا، دسترخوان بچھا، تینوں نفوس قدسیہ بیٹھ گئے۔ حضرت کھڑے ہیں، اللہ کے ولی حضرت سہروردی شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ بڑی عظیم ہستی ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے، حضرت کو کھانا کھلا۔ دیکھو بڑا چھوٹے کی عزت کرتا ہے تب اللہ بڑے کو بڑا بناتا ہے، اگر بڑا کہہ دے ہم چنی دیگرے لیس تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ جتنا بڑا جھکے گا اللہ اتنی عزتی قربان فرمائے گا۔ وہ مرید پیر ہو کر کے مریدوں کو کھانا کھلا رہے۔ اتنے میں جب حضرت تھوڑی دور گئے تو سرکار بہاؤالدین زکریہ بھی بڑے ٹاپ والی تھے، کہا بابا جی کر رہی، ارے بابا فرید تو نے کیا کیا، پورا لوٹا گرا دیا، پانی گرتا چلا گیا۔ آپ کو پتہ نہیں مکن اسراف مجانی چوں ولا تصرفون ہمیں کھانی، یہ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرو گے تو بھی اللہ تم سے حساب لے گا۔ اے بندہ اتنا پانی کیوں گرایا؟ حضرت ادھر تو تمہارا دیوانہ عطار یہ کہہ رہا ہے اور آپ نے پورا لوٹا کا لوٹا بدنا کا بدنا۔ کہا حضرت کیا بتاؤں؟ کہا بتا بابا فرید۔ کہا یہ بڑھیا جب ہاتھ دھلانے آئی تو میں نے یوں دیکھا اس کی قسمت پہ تو اس کا نام دوزخیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا تھا۔ سنو میرے پیارے، یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے پیروں کی شان۔ پیر کیوں کرتے ہیں؟ اس قسم کی مصیبتوں سے بچانے کا نام پیر ہوتا ہے۔ کہا بیٹا بابا جب اس نے ہاتھ دھلایا تو میری نظر لو محفوظ پہ پڑی، لو محفوظ میں اس بڑھیا کا نام ناریوں میں لکھا ہوا تھا، دوزخیوں میں لکھا تھا۔ تو میں ان کو دھونے لگا، یہ پانی گراتی چلی گئی اور میں جھاڑو پھیرتا چلا گیا۔ یہ پانی گرا نہیں رہا تھا، یہ نام کو مٹا رہا تھا۔ دھوتے دھوتے لو محفوظ پہ جہنمیوں سے نام بڑھیا کا مٹایا اور جنتیوں میں لکھایا، تب جا کر کے فرید کو سکون ملا۔ ابھی مرید بنے نہیں قاضی صاحب، ابھی مریدی سے پہلے جب بابا فرید کی نظر کا یہ عالم ہے تو مرشد کی نظر پڑے گی، تب نظر کی وسعت کہاں تک پہنچے گی۔ خاصان خدا خدا نباشند ولی کنزا خدا جدا نباشند۔ اللہ کے ولی بیٹا خدا نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے ہم قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہزاروں میل پر چل کے۔ یہ مرد کلندر 4 پوچھوں والا چلتا ہے تو نور چھلکتا ہے اور بیٹھتا ہے تو محبت کے سوتے پھوٹ جاتے ہیں۔ یہی تو ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ کہا بھائی اس بڑھیا کا نام دوزخ میں تھا تو میرے ضمیر نے کہا فرید اتنے اللہ کے ولی کی، اتنے بڑے بزرگ کی خادمہ ہو کر اگر دوزخ میں جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، حضرت کی خادمہ ادھر چلی گئی۔ تو میں نے اس نام کو دھویا، دھو کر کے لو محفوظ میں ناریوں سے نام نکال کر کے جنتیوں میں اس کا نام لکھ دیا۔ یہ بابا فرید کا عمل تھا۔ ابھی پیری مریدی سے پہلے عبادت کر کے اس منزل کو پہنچے ہیں۔ تو کئی ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ مرشد کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے کئی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ امتحان کئی ہوتے ہیں مگر یہ کئی امتحان پاس کر لیتے ہیں، کچھ امتحان باقی رہتا ہے۔ اس لیے پیارے یاد رکھنا، مرشد کی نظر کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اب بابا فرید انڈیا آ گئے، سرکار قطب الدین بخار کاکی کے مرید بن گئے۔ کچھ دن رہے، سب کو پتا چلا کہ بہت بڑے ایک اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بابا قطب الدین بخار کاکی کی جا کے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کی عبادت و ریاضت ہندوستان میں مشہور ہوگی۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ اجمیر شریف سے اپنے دلی پہنچے اپنے مرید کو نوازنے کے لیے، مگر حضرت آئے دلی قاضی صاحب ٹوٹ پڑی خواجہ کا دیدار کرنے کے لیے، مگر بابا فرید نہیں آئے۔ اب سنو بات، مارکے کی بات سنو، یہ ہے پیری مریدی، اسی کا نام ہے سچی پیری مریدی۔ حضرت نہیں آئے تو سرکار غریب نواز نے پوچھا بھئی قطب الدین ہمارا فرید کہاں ہے؟ تو کہا سرکار وہ خانقاہ میں عبادت میں، اپنی عبادت کی کوٹری میں جو اس کو میں نے وظیفہ دیا وہ کہا بلاؤ۔ تو سرکار غریب نواز کے حکم میں بابا فرید وہ آئے کیوں نہیں قاضی صاحب؟ سنو پیارے، اس لیے اب تک دنیا آ گئی، بابا فرید کیوں نہیں آیا؟
اللہ کا خود ولی ہے. کہا کہ میں جاؤں ادھر میرا مرشد ادھر میرا گوا کہ مرشد کا مرشد دادا مرشد. اگر مرشد کے پیر پہلے چوموں گا تو دادا مرشد کی تنقیص ہو جائے گی, اور دادا کے قدم پہلے چوموں گا تو مرشد کی تنقیص ہو جائے گی. اس لیے کس کے پیر پہلے چوموں کس کے بعد میں چوموں. آئے جبے بیٹھے رہے وظیفہ پڑھتے رہے, مگر غریب نواز کی نظر پہ قربان جائے گا. بلاؤ بابا فرید کو. تو شیخ فرید کو بلایا گیا. سنو پیارے جو پیری مریدی سے وابستہ, سنو اس کو مرید کہتے ہیں. آئے تو آپ کمزور ضعیف ہو چکے تھے, تو گویا کہ چکر آیا, چکر آ کر کے گرے تو یوں ہاتھ پھیلا دیا, دیکھو میری طرف, یوں ہاتھ پھیلا کے گرے تو ایک ہاتھ غریب نواز کے قدم پاک پہ پڑا اور دوسرا ہاتھ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے قدم پہ. کیا عشق تھا, کیا عشق تھا. تو بابا قطب الدین آگے بڑھے, بابا فرید کو پکڑا اور پکڑ کے غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا. سرکار آپ اس کو سنبھالو. تو یہ روتے رہے, کہا کہ میں کس کو پہلے چوموں, کس کا قدم پہلے چوموں, بے ادبی ہو جائے گی. اپنے مرشد کا چوموں تو دادا کو تنقید, اور دادا کے قدم چوموں تو مرشد کی تنقید ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی. اس لیے گر کر کے دونوں ہاتھ دونوں بزرگوں کے قدموں پہ رکھ دیے. یہ ہے سچی مریدی. اب سنیے دوسری بات. سرکار نے کہا بابا قطب الدین آپ اس کو تعطلی میں کب تک رکھو گے. تعطلی مانا کیا, تھوڑی گاڑی کو روک دینا, بریک لگا دینا, اس کو عربی میں تعطل کہتے ہیں. تو گویا کہ اتنا بڑا ولی جو لوح محفوظ میں تصرف فرما رہا ہے, جنتی یا ناری کا فیصلہ کر رہا ہے, اتنی اللہ نے بصیرت سے نوازا, مگر اب بھی کچھ امتحان ایسے تھے جو باقی تھے. وہ امتحان کب حل ہوگا, جب مرشد کی نظر آئے گی, جب حل ہوگا. تو غریب نواز نے ان کو دعائیں دے کے فرمایا کہ بابا قطب ان کا مسئلہ تعطل میں کب تک رکھو گے, اب تو حل کر دو. کہا حضرت حل کر دوں گا. تو پتہ چلا تعطل کی معنی رکاوٹ, اب بھی ان کے رکاوٹ تھی. وہ رکاوٹ پڑھنے سے نہیں ملتی ہے, وہ مرشد کی نگاہوں سے ملتی ہے. اس لیے پیری مریدی ضروری ہے. پیری مریدی کا خواب ہمارا حق ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. کیا پتا ہماری زندگیاں نامعلوم کس منزل سے گزرے, کہیں رکاوٹیں آ جائے. اگر مرشد سچا ہوگا تو تکلیفوں کے تمام دروازے سرکتے چلے جائیں گے اور منزل ملتی چلی جائے. اس لیے یہ حق ہے. اب یہی سرکار قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید اور بابا فرید کے شاگرد رشید اور چہیت مرید سرکار بابا نظام الدین اولیاء, انہوں نے امیر خسرو کو کہا بیٹا برو, امیر خسرو جاؤ جامع مسجد کے پاس, کوئی چیز منگائی وہ لے کے آؤ. امیر خسرو وفا, بے علم کا پہاڑ, ولایت کا سرتاج, مگر مرشد پہ قربان. یہ ہے سچی پیری مریدی. اب سرکار امیر خسرو علیہ رحمہ حضرت نظام الدین اولیاء کے علاقے سے چلے پرانی دلی آئے, قریب 17-18 کلومیٹر. جامع مسجد کے پاس آئے تو روڈ بالکل کلوز بند, ہزاروں کا مجمع. اب دکان ادھر رہ گئی, بیچ میں لوگ حائل ہو گئے. تو آپ نے پوچھا بابا یہ بھیڑ کیسی, یہ راستہ بند کیسا. تو لوگوں نے کہا حضرت, لوگ جانتے تھے امیر حضرت ایک اللہ کے ولی کا آج انتقال ہوا. زور سے بولو کس کا انتقال ہوا. ادھر دیکھو بندر آواز. اللہ کے ولی کا انتقال ہوا, اور اس ولی نے اعلان فرما دیا کہ بابا جو فقیر کے جنازے میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے. یہ ہے ولی, جو جنازے میں آئے گا وہ جنتی. تو دنیا ٹوٹ پڑی, پوری دیہی سمٹ کے آ گئی جنازے, اس لیے راستے سب بند. تو اب عقل تو یہ کہتی کہ باپ سرکار امیر خسرو کو دوڑ کے شامل ہونا چاہیے تاکہ جنت مل جاتی, مگر عشق دیکھو, عشق یہ ہے ولایت, یہ ہے پیری مریدی کی سچی تصویر. اس کو سچا مرید کہتے ہیں. انہوں نے کہا رے بھائی دکاندار سے بابا مجھے تیری دکان کھول کے دے. اسے دکان کھولی, آپ نے دکان کا گیٹ بند کر کے اندر چھپ گئے, اور پورا مجمع نکل گیا, جنازہ نکل گیا, بھیڑ نکل گئی. گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جب میدان صاف ہوا تو امیر خسرو باہر نکلے, جا کر کے وہ چیز خریدی اور خرید کے روانہ ہوئے حضرت نظام الدین کے علاقے میں. تو نئی دلی کے دور والے علاقے میں واپس آئے تو 3-4 گھنٹے لگ گئے. تو بابا نظام الدین نے مسکرا کے فرمایا امیر خسرو چرا تاخیر کر دئی. ارے اتنی تاخیر کیوں کی, کب گئے تھے, کب آئے, کہاں پھنس گئے تھے, یہ ولیوں کی شان ہے. کہا حضرت آج بھیڑ ہو گئی. کہا بھیڑ کیسی تھی بیٹا. کہا سرکار کسی بزرگ کا انتقال ہوا
اور اس بزرگ نے اعلان کیا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنتی بن جائے گا. تو پورا دلی سمٹ کے آ گیا, راستے سب مسدود ہو گئے, میں مجبور ہو گیا. تو کہا پھر تو جنت خریدنے گیا تھا کیا؟ دیکھو تو بھی جنت لینے گیا تھا, جنازے میں شامل ہوا. کہا نہیں سرکار. کہا پھر دیر کیوں کی؟ کہا میں نے کہا نہیں سرکار, جنت والے جنت لیں, میں تو جنت ان کو نہیں چاہیے, میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہا پھر جنت کیوں نہیں لی؟ کہا نہیں سرکار, میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں زکات والی جنت لوں. میں جنت بھی لوں گا تو وہی لوں گا تو نظام الدین اولیاء مجھے عطا کرے گا. مجھے مرشد والی جنت چاہیے, مجھے فقیروں والی جنت نہیں چاہیے. جہاں حضرت جائے گا وہی امیر خسرو جائے گا. حضرت جنت کو پسند کرے گا, حضرت کا غلام اسی. مجھے ان والی جنت نہیں چاہیے, مجھے مرشد والی جنت. کیا کہیں, یہ تیری یہ عشق ہے, یہ وفاداری کا جذبہ. ہم مرید بنے, حضرت کے مرید بنے, بزرگوں کے مرید بنے, مگر پیری مریدی ہماری حضرت امیر خسرو کی طرح مستحکم ہو. جان چلی جائے مگر مرشد کے دامن سے کہیں انخلال لازم نہیں آنا, کہیں دوری نظر نہیں آنی چاہیے. یہی ان کے مرشد سرکار نظام الدین اولیاء کسی دعوت میں گئے, لوگوں نے کہا سرکار چلو. تو حاجی صاحب کو معلوم ہے کہ ہمارے یو پی میں ڈولی ہوتی ہے, تو دلہن کو بھی اس میں بٹھاتے ہیں, بزرگ ہستی ہوتی ہے تو اس کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں. اب اس کے اٹھانے کے 2-3 بھی بندے رہتے ہیں, وہ طاقتور وفادار اکیلا بھی اٹھا لیتا ہے. تو حضرت کے لیے ڈولی آئی نظام الدین اولیاء, اور ڈولی میں آپ کو بٹھایا اور ایک آپ کا عقیدت مند اٹھا کے چلا. راستے میں ٹھوکر لگی تو پاؤں ان کا زخمی ہو گیا, پیر میں خون آ گیا, تو ادب سے اس نے ڈولی کو رکھا. اب تو کئی بھائی کھڑے تھے, ہر محبت والا چاہے کہ حضرت کو میں اٹھاؤں, مگر دیوانوں یہ قسمت کے کھیل. حاجی صاحب, ہر آدمی کو ایسا ولی نہیں ملتا ہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو اچھا مرشد ملتا ہے, اچھا پیر ملتا ہے, اچھی صحبت ملتی ہے. لہذا کلندر کا دیوانہ, بکھرے ہوئے بال, پھٹا ہوا قمیص اور جناب والا شوشنا اس کا سر, وہ دیوانہ آگے بڑا طاقتور, اور بسم اللہ کر کے ڈولی کو اٹھایا, کاندھے پہ رکھ دیا اور اٹھا کے روانہ اکیلا ہو گیا. اتنا تھا, اور اٹھا کے چلتا رہا. لوگ پیچھے چلتے رہے, وہ سمجھے کہ یہ کوئی حضرت کا مرید ہے, بیچاروں کو پتا نہیں تھا. وہ دیوانہ اٹھا کے چلا, جہاں حضرت کی کامگاہ تھی وہاں جا کے پہنچا, ڈولی کو رکھا. تو حضرت نے پوچھا بھئی یہ کون ہے ڈولی اٹھانے والا؟ تو لوگوں نے کہا سرکار یہ کلندر ہے. اچانک آیا, اس نے آپ کی ڈولی کو اٹھایا, کاندھے پہ لے کے چلا اور یہاں لے کے آ گیا. تو سرکار نظام الدین کو خوشی ہوئی. کہا بیٹا کجائی, ارے تو کہاں سے آیا؟ وہ ادب سے کلندر دیوانے آگے کھڑا ہو گیا. حضرت نے محبت کی نظر ڈالی کہ کتنا نیک بنتا ہے, کتنی میری خدمت کی, کیسے ڈولی اٹھائی, کتنا سفر کیا, اکیلے نہیں. اللہ کے ولی کی نظر پتھر کو کیمیا بنا دیتی. ولی اسے کہتے ہیں, اپنے سندھی میں کہتے ہیں نظر جن کی کیمیا سونا کنجے وقت. قاضی صاحب یہ فقیر گیا لاہور میں, تو اللہ کا ولی تھا, اس کا لنگر چلتا ہے قاری صاحب کی طرف. اس نے کہا فقیر لنگر چلا رہا, ہزاروں آدمی کھا رہے, اور فقیر کی جھونپڑی. تو اس کے پاس پارس تھا, پتھر. پارس وہ پتھر ہے بھائی کہ پتھر سے ٹچ ہو جائے تو سونا بن جائے. اس نے کہا بابا ای فقیر, حضرت اس کو لو, اور جب ضرورت پڑے پتھر سے ٹچ کرنا, پتھر سونا بنتا چلا جائے گا, تو لنگر کو لٹاتے چلے جانا. وہ فقیر دیوانہ تھا, وہ ادھر گیا پیشاب کرنے, تو اس نے پتھر کو کنویں میں پھینک دیا. وہ دوسرا پتھر اٹھا کر کے استنجا کر لی, وہ کچھ نہیں پڑا. اب بھی وہی حالت. اب 12 مہینے کے بعد وہ کیمیا گر واپس آئے. تو یہ حضرت کی وہی جھونپڑی, وہی لنگر, کوئی مالداری نہیں, کوئی مکان نہیں. تو پھر حضرت پیشاب کے لیے اٹھا, تو وہ کیمیا گر بھی ساتھ چلا. 10 قدم آگے چلے تو کہا حضرت گستاخی معاف فرمانا, میں 1 سال پہلے آیا تھا اور میں نے آپ کے پتھر دیا تھا. کہا بیٹا اس کو تو میں نے پھینک دیا. حضرت وہ پتھر پارس تھا, اس کو آپ ٹچ کر دے تو ہمالیہ پہاڑ سونا بن جاتا. کہاں پہ ایجا انداختہ, میں نے ادھر پھینکا. اب کنویں پہ جھانک کر دیکھے قاضی صاحب تو پتھر ٹچ ہوتا چلا گیا, سب کو سونا بناتا چلا گیا. فقیر کا کنواں پانی والا پورا سونا بن چکا. اس نے کہا حضرت دیکھو نہیں, اس پتھر نے تو سب کنویں کے پتھروں کو سونا بنا دیا, اور آپ نے کنویں میں ڈال دیا.
تو فقیر کو آیا جلا. اپنے مارواڑی والے ہمارے بھائی قاضی سمجھیں گے, ہمارے یہاں سندھ والے پھلوٹی والے جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے سے کریں, جو سنت بھی ہے ہمارے شاعری بھائی اس پہ. تو ان کے پاس مٹی کا ڈھیلا تھا, فقیر کے پاس استنجا کرنے جا رہا تھا, اس نے اٹھایا ڈھیلے کو, یوں فقیر نے پھینکا تو ڈھیلا جس سے ٹچ ہوتا چلا گیا, سب کو سونا بناتا چلا گیا. اب وہ کیمیاگر نے دیکھا کہ میرا پتھر تو تھڑ کے راس کا, بابا کے پتھر نے تو جنگل کو سونا بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سرکار افسوس میں کنم آنچیں کر گئی ہمیں خوب, بس من ناقص ہم, میں بہت کمزور گنہگار ہوں, آپ حق پہ ہیں. اللہ نے آپ کو ایسا نوازا کہ جس پہ نظر ڈال دو اس کو کیمیا بنا دو. میرے کیمیا کی کیا حقیقت ہے؟ تب کسی دیوانے نے کہا نظر گندھی کیمیا سونا کندے وٹ, اس کو عربی میں سندھی میں کہتے ہیں وٹ, یعنی جو پیشاب بدن کو سکھانے کے لیے ڈھیلا ہے اس کو عربی سندھی میں اور پنجابی میں وٹ. وٹ پہ نظر ڈال دے تو اس کو بھی سونا بنا دے. یہ ولیوں کی شان. اب سرکار محبوب الہی جیسی ہستی جو علم کا پہاڑ, عنایت کے پہاڑ, تقوی اور طہارت کے بے مثال, پورا ہندوستان جس پہ ناز کرے, ان کے دربار میں وہ آیا تو کہا کہ بابا پجاری تو حضرت میں تو فقیر تھا, آپ کے غلام جا رہے تھے تو فقیر بھی شامل ہو گیا. اور جب اس کو زخم لگا تو وہ بندہ نیچے رکھ دی آپ کی ڈولی, تو اللہ نے ہمت دی, میں نے اٹھا لی. میں نے کہا آج تو ثواب حاصل کروں, تو میں نے اٹھا کے, تو حضرت نے ایسی نظر ڈالی کہ حاجی صاحب سنو, اس گہا کے کلندر کے 14 طبق روشن ہو گئے. اوپر روشن, نیچے روشن, تحت سرا تا عرش مولا, ہر جا کے بینی روشن است, ادھر سے ادھر جدھر دیکھو نور ہی نور. یہ امام دہلوی کا فیصلہ, ہر طرف سے نور ہی نور ہو گیا. تو اس کا دل روشن ہوا تو وہ رس کرنے لگا, جھومنے لگا. واہ میرے مرشد, سبحان اللہ مرشد, واہ واہ مرشد, تیری نوازش کا شکریہ, تیری کرم نوازی کا شکریہ, تیری نظر کیمیا گر کا شکریہ. تو لوگوں نے کہا ارے بڑا پاگل ہے تو دلی والا رے. کہا کیوں؟ تارے نظر تو بابا صاحب کی, نظام الدین اولیاء نے نظر ڈالی تو 14 طبق روشن ہو گئے. اور میرا بیٹا تعریف کرتا اپنے پیر کی, ارے تیرا پیر یہاں کہاں ہے؟ یہ سنو, یہ ہے پیر کا عالم, یہ نظر تو ہے بابا کی, اور تو کہتا مجھے میرا پیر تیرا کرم, میرا پیر تیرا صدقہ, میرا پیر تیرا کیا کہنا, تجھ پہ میری جان قربان, میری زندگی نثار ہو. ارے کہاں پیر تو یہ ہے جس نے تیری قسمت کو بدلا. تو کہا نہیں میرے بھائیو, تم رزش کے شکار ہو. اگر پیر مجھے قبول نہیں کرتا تو حضرت کیسے قبول کرتا؟ پیر کی نظر نہیں ہوتی تو حضرت کی نظر کیسے ہوتی؟ وہ پیار نہیں کرتا تو محبوب الہی کیسے پیار؟ انہوں نے قبول کیا تب حضرت نے قبول کیا, وہ قبول نہ کرتے تو حضرت بھی قبول نہیں کرتا. حضرت مسرور ہو گئے, لوگوں سے کہا اے بابا دیکھو, اینجا بیا, اینجا ادھر آؤ, بیرو, ادھر چلو. بھی کہا دیکھو, اگر پیری مریدی سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو, مجذوب سے سیکھو. ایسا مضبوط مرید ہے, نواز رہے محبوب الہی اور گن گا رہے اپنے پیر کے, گن گا رہے اپنے مرشد کے. تو پیارے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو جس پیر سے وابستہ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو. اگر پیر نہیں کیا تو آنے والا انوکھا پیر ہے کہ دنیا جس کی دیوانی ہے, عرب سے لے کر عجم تک ہے, ان کا دامن پکڑ لینا. مگر پیر کا دامن ایسا مضبوط ہو جیسے کلندر کا تھا. دیتا کوئی ہے مگر شکریہ مرشد کا ہی ہوتا ہے, نعرہ مرشد کا ہی لگتا ہے. اس لیے اس قسم کے حالات میں جب چاروں طرف سے آندھیوں کے شعلے ہمیں جلانے پہ تلے ہوئے ہیں, چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہو, ایسی کنڈیشن میں پیارے آخری بات اس ادارے کی پاکیزہ محفل سے دل کی تجوری میں محفوظ کر کے لے جاؤ کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, دین بھی پڑھانا ہے اور دنیا بھی پڑھانا ہے. دین پڑھے گا تو باپ کو پہچانے گا, اپنی ماں کو پہچانے گا, بھائیوں کو پہچانے گا, خدا کو پہچانے گا, رسول کو پہچانے گا, حلال کو پہچانے گا, حرام کو پہچانے گا, اچھے کو پہچانے گا, برے کو پہچانے گا. سب کی پہچان العلم نور ویخرج منہ نور, علم سراسر نور ہے اور علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا ہے. اس لیے اس علم کے بغیر ہمیں منزل کا سراغ نہیں ملے گا.
اس لیے پیارے پہلے اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ، گاؤں گاؤں میں مدرسے قائم کرو، گاؤں گاؤں میں چھوٹی موٹی مسجد بناؤ، عبادت کا جذبہ، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور آج ماشاءاللہ قاری صاحب نے فرمایا حضرت آپ کے جیسلمیر کے، باڑمیر کے، ناگور کے، ادھر کے ادھر کے پتہ نہیں کتنے بچے عالم بنیں گے۔ اگر اسی طریقے سے آپ شوق رکھیں گے تو انشاءاللہ عرب کا کرم رہا تو یہ ظلمت کی آندیاں چھٹ جائیں گی، اندھیرا ختم ہو جائے گا، نور پھیل جائے گا۔ ابھی میں کہیں گیا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا تھا، تو ہمارے بچے آئے تو مجھے کہا مفتی صاحب یہ جو بچے ہیں یہ 40 عالم تو صرف آپ کے مدرسے دارالعلوم عیسیٰ کے 40 بندے کہا، 40 بندے ہمارے بیٹے ہیں، اور یہ سب میں نے کہا یار میں تو جانتا میرے بڈھے ہو گئے، جو میرے پاس پڑھ کے قاری صاحب بڈھے ہو گئے، تو میں تو کہنے حضرت یہ ہے تو آپ کے ساتھ اور سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قبلہ قاری صاحب کی اللہ عمر میں برکت دے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی ان طوفانوں کی زد میں محفوظ رکھے، تاکہ ہم سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اور سرکار غریب نواز کا جو مشن ہے اس کو لے کر کے اس کو فروغ عطا فرمائی۔ میں بمبئی گیا قاری صاحب تو عبید اللہ اعظمی صاحب، چمن قادری صاحب ہمیں فقیر سے ملے، وہ حیدرآباد کا تھا، میری شناسائی تھی، تو انہوں نے کہا صاحب یہ ہمارے مفتی صاحب میں راجستھان کے فلاں فلاں ہیں۔ تو پیر صاحب نے مجھے پوچھا مفتی صاحب کیسے؟ حضرت اس وقت باحیات تھے۔ میں نے کہا آپ کی دعا سے اچھے ہیں۔ تو کہا آپ کیا سمجھتے ہو مفتی صاحب کو؟ میں نے کہا وہ فقیر ولی سے۔ کہا نہیں مولانا وہ غریب نواز کی کرامت ہے، وہ اللہ کا ولی قریب 100 سال۔ مجھے کہا نہیں مولانا وہ مولوی یا مفتی نہیں ہے، وہ غریب نواز کی کرامت چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ اس ولی کا فیصلہ تھا۔ تو آج راجستھان میں جو علم کی بہار ہر طرف سے، ایک زمانہ تھا قاری صاحب ہمارے یہاں ایک حافظ آیا بمبئی کی مسجد میں، تو حاجی لالا 80 برس کا گیا، کہاں جا رہے ہو مولانا؟ میں نے کہا حضرت وہ ایک حافظ صاحب کو دیکھ تو آؤ، حافظ کا دیدار کرو۔ حافظ دیکھنے کے لوگ جاتے تھے، آج بکری چرانے والا حافظ قرآن۔ میں ابھی گیا پوکرن کے علاقے میں بکریاں، ارے میں نے کہا روکو یار کچھ ٹھنڈا پانی ہو، روکا تو بچہ دوڑ کے ہاتھ تمہارے میں، تو کون ہے؟ کیسا میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، حافظ قرآن ہوں، اس مسجد میں قرآن سناتا ہوں۔ تو بیٹا بکری کیوں چراتا؟ کہ میرا بھائی آج پوکرن چلا گیا تو تھوڑے گھنٹے کے لیے میں بکری لے کے آ گیا۔ تو حافظ قرآن بکریاں چرا رہے ہیں، عالم دین کس کسب حلال کر رہے ہیں، یہ سب برکتیں اس علم کی ہے، مدرسوں کی ہے، مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کی پرخلوص کاوشوں کا صدقہ ہے، قاری صاحب کی پاکیزہ جد و جہد کا صدقہ ہے، اور بھی الحمدللہ یہ جتنے ادارے خدا ان کو ترقیاں، یہ سب تعلم کے فضلاء ہیں جو آج انوکھا کام کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ گے آپ کو سکہ تعلق کا ہی ملے گا۔ آپ میں قاری صاحب سے کہتا ہوں حضرت آپ یہ سے مت کہ آپ تو مجھے دعا دے دو میں دنیا کو ٹھیک کرتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں، میرے ابو نے نام تو شیر محمد رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حوصلہ کانفرنس، ہمارا جانشین مفتی اعظم راجستھان، ہمارا مصری میں گیا، وہ کون ہمارا کشمیر مولا فاروق صاحب تھے، تو اس نے کہا اب شیر راجستھان بولیں گے، تو ہماری سی ایم دیکھنے لگی آئیے شیر راجستھان بولنا، وہ سمجھے کہ وہ کیس تھا شیخاوت، اس کو کہتے انہوں نے کہا صاحب شیخاوت کو بعد کا یہ پہلے کا شیر راجستھان۔ مجھے جب لوگوں نے سن 71-72 میں شیر راجستھان کا لقب دیا تب تو شیخاوت کا غریب کا وجود بھی نہیں تھا، کہا یہ پہلے کا شیر ہے۔ تو بھائی یہ نام کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ سب کاٹے ہم ساتھ کر دیں گے۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ تو دعا دیتے رہو، باقی سب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قاری صاحب کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، اور جو بچے فارغ التحصیل ہوں گے اللہ ان کو علم دین کو فروغ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو میرے عزیز پھلودی کے ادھر کے ادھر کے بیکانیر کے گنگا نگر کے دور دراز سے چل کے آئے اور ہر موقع پہ ہماری قاری صاحب کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب
80-90 برس کے کشمیر کی چٹانوں سے عشق تو دیکھو یار، کہاں کشمیر کے پہاڑ اور کہاں وہ کمزور ضعیف آدمی، مگر عشق کھینچ کے لے کے جاتا ہے، کشمیر سے چل کے آیا۔ اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور حافظ سعید کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میاں صاحب بیٹھے ہیں جو پورے کشمیر میں اسلام کا جھنڈا بلند کر کے بیٹھے ہیں، اللہ میاں صاحب کی عمر میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یار رات کو نہیں رکتا ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن بابا کی ضد تھی تو میں آ گیا۔ تقریر تو میں 4 گھنٹے کا 10 گھنٹے کروں تو رب کا کرم اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں، ہر موقع نئی جوانی، مگر چونکہ اب 10 سال بندی بھی کرنی ہے، ہمارے مخدوم زادے تشریف لائیں گے، ان کا اپنے کو استقبال بھی کرنا ہے، تقریر چلتی رہے گی تو خان کا بیچ میں تفہیم اندازی ہوگی، اس لیے میں بالکل میدان کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نعت پڑھا لو اور حضرت کو بلا لو تاکہ فوراً تسلمدی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔